اور ابو بکر صدیق کا بوڑھا والد حضور کے دربار میں پہنچا، چہرہ سرخ اور غصے میں، اور حضور سے آ کے کیا کہا، اے تواڈے ورکر دے حال ویکھے نے، اے اپنے کارکن دے حالات ویکھے نے، کیا ہوا؟ کہتے یہ ابو بکر نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر؟ ہاں ہاں، ابو بکر نے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے بلایا، ابو بکر باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں، اگر میرے قریب تلوار ہوتی تو اس کی گردن اتار دیتا، میرے سامنے آپ کی گستاخی اور میں برداشت کروں؟ باپ ہو تو لحاظ کوئی نہیں، بیٹا ہو تو لحاظ کوئی نہیں، اول آخر مصطفیٰ کے مرید ہیں، اول آخر جینا مرنا صرف اور صرف پاک پیغمبر کے لیے ہے۔ جان لینی پڑے لے لیتے ہیں، دینی پڑے دے دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ میں نے کہا رب کریم یہ فصل جب تیار ہوئی تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے جب یہ فصل تیار ہوئی نا، یعجب الزراع، جدو فصل چنگی ہوئے تو اڈے چو کھیتی باڑی کرن والے کوئی ہے نے تے ہاتھ چکو نا ذرا، آپ ہون یا تواڈے والد صاحب کردے ہون، بھائی کردے ہون، کوئی چاچا ماما کردہ ہوئے، جس ویلے فصل چنگی ہو جاوے اور کھیت اپنے پیروں پہ لہلہا رہا ہو، اس وقت پھر جب کسان فصل کے قریب سے گزرتا ہے، فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے، کسان کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ جڑا شریک ہوئے نا پنڈ دے وچ تہاڈی فصل چنگی ہوئے او دے منہ تے 12 وج جاندے نے، 12 وجدے نے یا کوئی نہ، چاچا بڑا خوش پھر رہے آج کل، وہ کہندا بھائی یہ کپاہ چنگی ہوئی ہے تاں خوش پھر رہے تے فلانے دا منہ کیوں اڈیا ہے؟ وہ کہندے انہاں بڑی کوشش کیتی چاچا خوشحال نہ ہوئے، چاچے دی کپاہ چنگی ہو گئی، ہن انہاں دے منہ تے 12 وجے ہوئے نے کہ بن کی گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جب حضور کی یہ فصل اپنے پیروں پہ لہلہاتی ہے حضور کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کافر دیکھ کے جل جاتے ہیں، کافر دیکھ کے مر جاتے ہیں، کافر دیکھ کے سڑ جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ایسی بات کریں کہ اپنے لوگوں کا دل ٹھنڈا ہو، کسی کو جلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اگر کسی کو جلانے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ جا بجا کیوں لکھتے ہو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ پھر یہ ٹینک کس کے لیے ہیں؟ کہتے ہیں بھارت کو جلانے کے لیے۔ توپے کس لیے ہیں؟ کہتے ہیں بھارت کو جلانے کے لیے۔ اسلحہ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں پاکستان دشمنوں کو جلانے کے لیے، ان پر رعب ڈالنے کے لیے۔ میں نے کہا ربا پاک پیغمبر کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کو جلانے کے لیے کیا محمد کریم کو تیر دیں گے، تلوار دیں گے، ٹینک دیں گے، توپے دیں گے؟ اللہ کہتے نہیں، محمد کے دشمنوں کو جلانے کے لیے توپے نہیں دوں گا، ابو بکر صدیق دوں گا، عمر فاروق دوں گا، عثمان دوں گا، علی دوں گا، معاویہ دوں گا۔ میں نے کہا ربا جہاں دشمن پہ رعب آ جائے سالہ رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے معاویہ کا رعب اتنا ہوگا 1400 سال گزر جائیں گے، غلام محمد کا رعب ختم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، ہر صحابی نبی۔ اس ملک میں کوئی را کا ایجنٹ آ جائے، مودی کا ایجنٹ آ جائے، ہندوستان کا ایجنٹ آ جائے، وہ فیصلہ آباد دے وچ پھردا رہے گا جے انہوں شور کوٹ کینٹ جانا پہ جائے گا نا،
واہ کینٹ جانا پی جائے نہ، لاہور کینٹ جانا پی جائے نہ، اکاڑا چھونی جانا پڑے نہ، کہندا نا بھائی نا، ایتھے تا پھردے ٹردے پئے ہاں، ادھر گئے تے حالات ایسا نہ ہو کہ بدل جان تے دھر لے جائے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، یہ یہاں وہاں پھرتا رہتا ہے، بس صرف عمر کا نام لکھ کر لگانے کی دیر ہے۔ صرف عمر کا نام لکھ کر لینے کی دیر ہے۔ ٹپ جائے گا، ٹپ جائے گا۔ مودی کے ایجنٹ یہاں گھومتا رہے یونیفارم میں، پاکستان کا فوجی گزرے، لتاں جو ساہ نکل جاندے نے، اور یہاں وہاں ادھر ادھر پھرتا رہے گا، لیکن جہاں سے حق نواز کا غلام گزرے گزر نہیں سکے گا۔ جہاں وہاں گزرتا رہے گا، جہاں سے ضیاء الرحمن فاروقی، اسحار القاسمی، اعظم طارق اور علی شیر حیدری کے نام لینے والے ہوں گے، گزر نہیں سکے گا۔ یہ تو بات کی بات ہے، 1400 سال پہلے محمد کریم کے سپاہی حضرت معاویہ کا نام لکھ کر لگاؤ، اور تم کرونا کے ٹیسٹ کرتے ہو، ہم حلالی اور حرامیوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہندے نے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوئے تے 6300 روپیہ آئی ڈی سی لے بڑے لیندے نے، شامی دس دے نے پوزیٹیو یا نیگیٹیو۔ میں کہا واہ صحابہ، تھوڑیاں شانہ بلند نے، 1400 سال ہو گئے، لیغیظ بہم الکفار، قرآن کہتا ہے دل جلانے کے لیے، دل جلانے کے لیے، کفر کو ساڑنے کے لیے، جلا کر کوئلہ کرنے کے لیے۔ جس فصل کو تیار کیے اس فصل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ فصل کون ہے؟ اچھا، حضور کا چہرہ غمناک ہو تو آپ سن کر خوش ہوں گے؟ حضور کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہو، آپ سن کر خوش ہوں گے؟ ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے حضور کا چہرہ کھلا تو وجہ کون تھے؟ اور حضور کو کسی صحابی کے شہید ہونے کی خبر پہنچی، یہ وضحا کا چہرہ غم زدہ ہوا تو وجہ کون تھے؟ حضور کے گھر میں دلہا بن کر عثمان آئے، چہرہ کھل گیا، وجہ کون تھے؟ حضور کے گھر میں دلہا بن کر علی آئے، چہرہ کھل گیا، وضحا کا چہرہ روشن ہی روشن ہو گیا، تو یہ کھل جانے کا ذریعہ بننے والے کون تھے؟ ابو بکر کے گھر سے بیٹی حضور کے نکاح میں آئی، حضور کا چہرہ کھلا تو وجہ کون تھے؟ عمر فاروق کی بیٹی حضور کا حرم بنی تو وجہ بننے والے کون تھے؟ اور جب احد کے مقام پر حضور غم زدہ تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، غم کی وجہ بننے والے کون تھے؟ کون تھے؟ یہ فصل جب حضور نے تیار کی، ایتھے بندے سیب کھاندے نے، انار کھاندے نے، تو جیڑا بندہ افغانستان چ ہو کے آیا ہوئے نا، وہ لوگ کہندے جو تین تو پتہ ہی نہیں، تو ایویں مدینہ ٹاؤن دے سیب کھادے نے، کدی کندھاری انار کھادا ہی؟ بندے کہندے نے تو چنیوٹ بازار چو سیب لے آندے نے، کدی جناب فلانے علاقے دے سیب کھادے نہیں؟ کہتے یار وہ تو میں نے نہیں کھائے۔ میں نے کہا جب پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، لوگوں کبھی غور تو کرو، یہاں جس پہ محنت فیصل آباد کا کسان کرے، موسمی اثرات ہیں، محنت کے باوجود سیب کا وہ رنگ اور خوشبو نہیں نکلتی۔ جس پہ محنت کندھار کا کسان کرے، محنت اور کوشش کے بعد رنگ خوشبو وہ نکلتی ہے جس کا پورے پاکستان کی زمین اور موسم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ذرا توجہ کرو نا، جس کی تربیت تبلیغی مرکز میں ہوئی ہے،
وہ بھی مسلمان ہے، جس کی تربیت گولڑا شریف میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کی تربیت سیال شریف میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جس کی تربیت سلطان باؤ میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کی تربیت پیر برکت علی کی درگاہ میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن ماننا پڑے گا جن کی تربیت مصطفیٰ کی درسگاہ میں اصحاب صفہ اور جناب مسجد نبوی کے مسلوں پر اور بدر میں احد میں ہوئی ہے، وہ کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ آؤ نہ ذرا پھر میں بتاؤں وہ کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں کا ایمان کیا تھا، محمد کریم کی تیار کردہ فصل کا معیار کیا تھا، انداز کیا تھا۔ جب احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پاک پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار نمایاں تھے، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ اسی دوران کسی نے کہا ابو سفیان لشکر لے کر دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا، فیصل آباد کے لوگوں، کسی صحابی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کی آنکھ نہیں تھی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو سفیان کے لشکر دوبارہ آ رہا ہے، بتاؤ کون کون تیار ہے؟ اور ٹوٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زخمی شیر دوبارہ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ حضور کے تیار کیے ہوئے تھے کہ جب خندق کے موقع پر 12,000 کا لشکر بنو نذیر ابھار کر لے آیا مدینے کی طرف، ایک فوج آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، اور یہاں صحابہ مٹھی بھر، سردیوں کا موسم، خندق کھودی ہوئی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ قرآن کہتا ہے کلیجے حلق میں آ گئے، دل دھڑکنا تیز ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسی آزمائش تھی جس نے بندوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور جب لشکروں کے لشکر آئے، صحابہ کانپے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ قرآن کہتا ہے جب یہ لشکروں کے لشکر آئے، صحابہ نے اس وقت کہا ہاں یہی ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ آزمائش آئے گی۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھیوں نے لشکروں کے لشکر دیکھے، فوجوں کی فوجیں دیکھی، ان کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَالتَّسْلِيمًا۔ لشکروں کو آتا دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ دنیا آج حیران ہے، 44 ملکوں سے لشکروں کے لشکر آئے، دنیا حیران ہے وہ ملا عمر کے بھائی جیت کیسے گئے، دنیا حیران ہے وہ امریکہ اور یورپ مل کر آئے، طاقت اور اسلحہ کے ساتھ آئے، یہ جیت کیسے گئے؟ انہوں نے محمد کے غلاموں سے سبق سیکھا تھا۔ جب فوجوں کی فوجیں آئیں، اور قرآن نے یہ بھی بتایا مومنات عورتوں کو کہتے ہیں، مومنین مردوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں قرآن نے بتایا وہ جب فوجوں کی فوجیں سامنے سے آئی، جن کا ایمان زیادہ ہوا وہ کون تھے؟ قرآن کہتا من المؤمنین۔ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ مرد مسلمان تھے، یہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن قرآن کہتا ہے رجال، ایک چنگے پلے تگڑے مرد سی، ماڑے بندے دا کام کوئی نہیں۔ من المؤمنین رجال۔ کمزور مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ 20 سال پہلے ہم نے امریکہ کو اڈے دیے، 20 سال پہلے ہم نے کہا کہ جناب اگر آج ہم آپ کی بات نہ مانیں تو ہمارا ملک نہ رہے گا۔ اور جب ان کو کہا گیا جن کے خلاف اڈے مانگے جا رہے تھے
بتاؤ ملا عمر تم نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا تو ایک بات ہے، تمہاری نظر اسباب پر ہے، ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہے۔ گل ہی مک گئی۔ اور آج 20 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کے اندر جس کو نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کا نام ہم نے دیا، ہمارے اس کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے 78,000۔ کتنے؟ 78,000۔ اور 20 سالوں میں جو طالبان نے جنگ لڑی ہے اس میں ان کے شہید ہونے والے بندوں کی تعداد ہے 52,000۔ من المؤمنین رجال، مرداں وانگو کھلو جاندے